کا جو سٹینس ابھی بڑا کلیئر ہے کہ انہوں نے اگلے 5 سال کرسی صدارت پر رہنا ہے اور اس کے لیے کیمپین بھی کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تو خیر بعد کے حالات بتائیں گے، لیکن دیٹس ہز سٹینس. کورٹ نے آپ کو اجازت دے دی ہے واپس جانے کی، وہ اپنی کیمپین کر رہے ہیں، آپ کو ابھی واپس جانا ہے. کس قسم کی ایکویشن ہوگی آپ کی جنرل مشرف کے ساتھ؟ آپ پاکستان میں واپس آئیں گے، وہ کیمپین کر رہے ہوں گے، اٹس اے کلیش. ریکنسیلیشن تو نہ ہوئی نا جی سیدھا سیدھا. کلیش تو وہ لے رہے ہیں نا، کلیش تو ان کی اپنی ضد اور انا کی وجہ سے ہوگا. میری طرف سے تو کوئی کلیش نہیں ہے. میں تو قانون آئین کے مطابق اپنا کام کرنا چاہتا ہوں. اگر وہ اپنی انا اور ضد کو قانون کے مقابلے قانون کے ساتھ متصادم کرتے ہیں تو یہ ان کا کردار ہے. اور میرا خیال ہے کہ 16 کروڑ عوام کی آج یہ بھرپور خواہش ہے کہ مشرف صاحب کی وجہ سے آج پاکستان کا 8 سالوں میں یہ حال ہوا ہے. اگلے 5 سال نہ جانے پاکستان کو کہاں پہنچا دیں گے. تو بہتر ہے کہ وہ ملک پہ رحم کریں، چھوڑ دیں. اور ابھی بھی ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے، اس کو استعمال کریں اور پاکستان کے 16 کروڑ عوام پہ چھوڑیں کہ وہ پاکستان کی تقدیر کا کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن بین جی بھٹو صاحبہ کا انٹرویو میں پڑھ رہا تھا جس کے اندر انہوں نے اس پاسبلٹی کو رول آؤٹ نہیں کیا کہ جس کو کہتی ہیں ڈبل الیکشن، یعنی پہلے وردی کے اندر، اس کے بعد اگر وردی اتار لیں تو انڈورس کرے پارلیمنٹ ایک مرتبہ پھر، جس میں شاید پیپلز پارٹی ان کو مان لے گی. تو بین جی بھٹو صاحبہ کی پارٹی جو ہے اس کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ لگتا نہیں ہے جنرل پرویز مشرف کے ساتھ جتنا آپ کا ہے. میں اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ کی الائنس کا حصہ ہے نا. یہ الائنس تو اب کوئی نہیں ہے ہمارا ان کے ساتھ. اے آر ڈی تھی، اے آر ڈی تو اب اپنی افادیت کھو چکی ہے. اور اے آر ڈی کے جو پرنسپلز تھے جس پہ اے آر ڈی قائم ہوئی تھی وہ میرے خیال ہے کہ اب اس پہ تو انہوں نے اس پہ ختم کر کے مشرف کے ساتھ بات چیت کا فیصلہ کیا. اے آر ڈی کے تو منشور میں نہیں تھا بات چیت. اے آر ڈی کے منشور میں تو کوئی ڈیل نہیں ہے. پھر مساق جمہوریت آیا، اس میں بھی ڈیل کی کوئی گنجائش نہیں تھی. تو اس کو بھی انہوں نے ایک طرف کر کے تو مشرف صاحب آپ کے خیال میں دوسرے کیمپ میں چلی گئی، مشرف صاحب سے بات چیت کی ہے. ادر کیمپ نا I don't know, but she has said very clearly that I have a confidential understanding with Musharraf on the issue of uniform. I also have a confidential understanding with Musharraf on my return to Pakistan, the timing of my return to Pakistan. So, what does it mean? اس کیمپ میں ہے یا نہیں؟ آپ کے کیمپ میں ہے یا نہیں ہے؟ چلیے بتا دیں، اپنے کیمپ کا تو پتا ہوگا. دیکھیے ہم نے تو آل پارٹیز کانفرنس کی نا جی، اس پہ انہوں نے مشرف کے ری الیکشن کے اوپر اعتراض کیا، اس پہ دستخط نہیں کیے، سب نے دستخط کیے. تو اب میرا خیال ہے کہ پھر جنہوں نے دستخط کیے اور جنہوں نے نہیں کیے کچھ تو فرق ہے. کیمپس لائنز آر کلیئرلی ڈیوائڈڈ. میرا سب ایک خیال یہ بھی ہے کہ آپ جب بات کرتے ہیں آئین اور قانون کی تو آپ کا جو انسٹیٹیوشنل پرفارمنس کا ریکارڈ ہے بطور پرائم منسٹر، بطور چیف منسٹر ایز ویل، اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ آپ بھی اداروں سے ماورا ہو کے کام کرنے کی آپ کو عادت رہی ہے. بھلے وہ ہیوی مینڈیٹ کی وجہ سے ہو، بھلے پنجاب وچ از دا سیٹ آف پاور ان پاکستانی پالیٹکس اس کی وجہ سے ہو، آپ بھی کوئی ادارے بنانے کے اتنے خاص شوقین نہیں رہے. یو یوز ٹو ہیو یور کچن کیبنیٹ جس سے آپ فیصلے کیا کرتے تھے، پارٹی کو آپ اگنور کرتے تھے. ہیز دیٹ چینج ناؤ؟ میرا خیال ہے یہ ہماری ایک واحد پارٹی ہے جو مشورہ کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں چلتی. اور مشاورت کی جتنی مجھے عادت ہے، میرا خیال ہے کہ میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں قدم قدم پہ پارٹی سے مشاورت کرنے کا قائل ہوں. تو اسی لیے تو پارٹی الحمدللہ اتنے ایڈورس سرکمسٹانسز میں قائم و دائم رہی ہے. آج پاکستان کا ووٹر جو ہے الحمدللہ پارٹی کا جو سپورٹر ووٹر ہے آج انٹیکٹ ہے. پارٹی الحمدللہ اس کی رینک اینڈ فائل جو ہے وہ آج پارٹی کے ساتھ ہے. تو میں نے کون سا کام قانون اور آئین سے ماورا ہو کے میں نے کیا ہے؟ غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، انسان غلطی کا پتلا ہے، لیکن پہلے آپ یہ تو گنوائیں نا جناب کہ میں نے کون سا کام آئین اور قانون سے بالاتر ہو کے کیا ہے. تو
اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارا ٹریک ریکارڈ بڑا کلیئر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو الحمدللہ ہم پاکستان کے انٹرسٹ میں جو اچھے کام سمجھتے تھے وہ ہم نے وہ کیے. ہماری پہلی گورنمنٹ ہے جس نے پاکستان کے اندر 8ویں ترمیم کو ختم کیا. اس سے پہلے مجھے بتائیں کون سی جمہوری ایسی گورنمنٹ پاکستان میں آئی جس نے اتنے بڑے یہ کام کیوں کہ آئین کو امینڈ کیا. امیر المومنین بننا چاہتے تھے نا، بیکاز یو وانٹ ٹو بی آل پاورفل. آپ کو کوئی ایسا صدر پسند نہیں تھا؟ امیر المومنین یہ آپ نے کہیں سے گھڑ لیا ہے. نہیں، میں نہیں، آپ کے پارٹی کے لیڈران نے. نہیں، پارٹی کے looked at the first draft of that amendment. پارٹی کے لیڈران تو پھر وہی ہو سکتے ہیں جیسے کہ جو آج مشرف کے ساتھ جو اس امیر المومنین کے ساتھ بیٹھے ہوں. Let me disappoint you by saying کہ ایکچولی ان کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوں، but I will not take the name. نہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور آج ان کو امیر المومنین بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں یہ This time check is brought to you by AASB بینک. تخلیق کرے ایسی بینکنگ کہ ہو جائے زندگی آسان. امیر المومنین بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ بھی کیا کہ ہم نے کہا کہ جو یہ پارٹیز بدلیں گے، جو فلور کراسنگ کریں گے، ہم نے وہ اپنی ممبرشپ کو لوز کریں گے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے اچھے یہ کام ہوئے. ہم نے اس کے بعد اپنی گورنمنٹ کے دوران ہم نے سارے صوبوں کے اندر جو ہے وہ ایک یکجہتی کی فضا پیدا کی. ہماری جب یہ ترامیم پاس کی گئی ہیں تو کون کون تھے جناب جنہوں نے کھڑے ہو کے ووٹ دیا؟ بلوچستان کے سارے لیڈروں نے، انکلوڈنگ نواب اکبر بگٹی، عطا اللہ مینگل اور بزنجوز. اس کے بعد پھر سندھ کے ساری پارٹیوں نے، پنجاب کی سب پارٹیوں نے، سرحد کی سب پارٹیوں نے، ANP بشمول. تو آپ مجھے بتائیے جناب یہ کیا تھی؟ یہ کیا فضا تھی؟ یہ قومی یکجہتی نہیں تو پھر کیا تھا یہ سب کچھ؟ لیکن آپ کی پارٹی کے اندر بہت ریزنٹمنٹ تھی. آپ پارٹی کو رن کرتے تھے. ابھی دیکھیں یہ تو کچن کیبنٹ تھی میاں صاحب کہ نہیں تھی؟ کچن کیبنٹ کس کی نہیں ہوتی؟ کس کی نہیں ہوتی؟ اٹ واز اے فیملی کچن کیبنٹ جو ہے وہ ہر ملک میں ہوتی ہے، اور کچن کیبنٹ ہر قوم میں ہوتی ہے، ہر حکومت میں ہوتی ہے. تو اس لیے آپ یہ کچن کیبنٹ ہونا اگر اچھے مقاصد کے لیے تو کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن آپ پہلے چھوٹے گروپ میں کبھی کو بات کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ بڑے گروپ میں جاتے ہیں، پھر آپ اس کو اور بڑے گروپ میں لے کے جاتے ہیں. تو یہ تو اچھا طریقہ ہے. کچن کیبنٹ کا ہونا کوئی بری بات تو نہیں ہے. لیکن انسٹیٹیوشنل اس کی طرف آئیں آپ. اور آپ دیکھیں جتنے بھی تعمیری کام ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے دور میں ہوئی ہیں. اب موٹر وے کون سے دور میں بنا ہے؟ پاکستان کے کراچی لاہور کے ایئرپورٹس کون سے دور میں بنے ہیں؟ یلو کیبز اور پھر یہ جو گرین چینلز یہ کس نے ایجاد کیے؟ اس کے بعد پھر پاکستان کے اندر جو ہے وہ غریب لوگوں کے گردوں کے جو پیشنٹس تھے، جو مریض تھے، ان کو مفت علاج کی سہولتیں کس حکومت نے دی ہیں؟ سنیں نہیں، پرفارمنس بھی نہیں، بات یہیں ختم ہوتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ سندھ کے اندر ہاریوں کی زمینیں کس حکومت نے دی ہیں؟ پاکستان کے اندر بے روزگاری کا ان دنوں میں کتنی تیزی کے ساتھ خاتمہ ہو رہا تھا، اور پاکستان کے اندر ایک انڈسٹریل ریولیوشن آ رہا تھا. پاکستان کی اکنامک جو ہم نے ایک پیکج جو بنایا تھا جس میں فارن ایکسچینج وغیرہ کی ریسٹرکشنز ختم کی تھی، وہ ساری کس نے کی تھی؟ لیکن ٹیکنیکل ڈیفالٹ بھی ہو رہا تھا میاں صاحب.